بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا قرآن پڑھنا ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے۔ قرآن کی ایک سورت واجب ہے، اور اس سورت کا نام کیا ہے یا آپ کو یاد نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ۔ یعنی 15 سال کے بعد ہر بچے پر یہ سورت واجب ہے۔ اگر یہ سورت نہیں آتی تو بندے کی نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے، اور ایمان کامل نہیں ہے تو آدمی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اب ایک سورت کو واجب قرار دیا، حالانکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہوتا ہم اللہ اکبر کر کے مثلا سورہ کوثر پڑھنا شروع ہو جاتے، سورہ انا انزلنا پڑھنا شروع ہو جاتے، سورہ عصر پڑھنا شروع ہو جاتے، سورہ قارعہ پڑھنا شروع ہو جاتے؟ وہ بھی تو خدا کا کلام ہے۔ کبھی احکام الہی کی سائنس کو تو سمجھا جائے کہ خدا اگر نماز میں بھی کسی چیز کو واجب کر رہا ہے، کیوں واجب کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ واحد سورہ ہے جس میں خدا انسان کی ہدایت اور ہادی کا تعارف کرواتا۔ اتنی آسانی سے اللہ نے تعارف کروایا ہے، اگر آپ غور سے پڑھیں، مثالوں کو ملائیں، صرف رٹا نہ کیا جائے، سرسری ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آسانی سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ کہ میں نے کہا مریم کو پاک بنایا، امت محمد میں آل رسول کو پاک بنایا۔ خود خدا کہتا ہے وَطَهَّرَكِ مریم، میں نے تجھے پاک بنایا، اور آل رسول کے لیے کہتا ہے انما یرید اللہ، کس نے پاک بنایا؟ میں نے پاک بنایا۔ لیکن یہ سورت بھی نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ آیت بھی نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ایک سورہ حمد ہے جو نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور احادیث میں ہے جس نے سورہ حمد نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ ہے کیا سورہ حمد میں؟ کہا کہ زندگی کا روڈ میپ، یعنی ڈیوٹیز آف ہیومنز، دنیا میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم آئے کیوں، اللہ اس کی کلیات جو ہے وہ سورہ حمد میں بتاتا ہے۔ اب اس کی جزیات کے لیے آپ پورے قرآن کی طرف جا سکتے ہیں، وہ یوسف کا قصہ ہے، وہ موسیٰ کا قصہ ہے، وہ نوح کا قصہ ہے، ان قصوں سے عبرت لے سکتے ہو، نشانیاں پا سکتے ہو کہ امتوں نے کیا کیا جو امت محمد کو نہیں کرنا چاہیے۔ رسول فرماتے ہیں جو سورہ حمد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ میں زیادہ ابتدائی آیتوں میں نہیں جاؤں گا، آخری آیتیں جس جو ہماری موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ دو صفتیں بیان کی، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ایک صفت عام ہے، ایک صفت خاص ہے، یعنی خدا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ خدا رحمت بھیجتا ہے جنرل طریقے سے، مطلب جب بادل برستے ہیں تو بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والوں کے گھر پہ برسنا اور منکر علی کے گھر پہ نہ برسنا۔ اس کی رحمت عام ہے، بندے کو خلق کیا ہے، رزق دینا، بارش کا برسانا اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ چاہے اللہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس کے گھر میں بھی کیا کرتا ہے؟ بارش کو برساتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ 10 ایکڑ زمین مثلا مومن کی ہے اور یہ 10 ایکڑ کسی ناصبی کی ہے یا دشمن مصطفیٰ کی ہے تو اس پہ گندم نہیں اگے گی۔ کہا نہیں، گندم تو اگاؤں گا کیونکہ میں نے اسے جسم دیا ہے، جسم دیا ہے تو جسم کی ضرورت کو میں پورا کروں گا۔ یہ اور بات ہے میں اس کے دل پہ مہر لگا دوں گا، اس کو نور سے نکال کے ظلمتوں میں پھینک دوں گا، لیکن کھانا تو میں دوں گا۔ تبھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے دولت دی، اللہ نے بدن کو صحت دی، اور کہتے ہیں یہی خدا کا کرم ہے۔ تو کہا بندہ خدا، یہ کرم تو خدا نے کافر پہ بھی کیا ہے۔ آج انگریز ہم سے زیادہ صحیح سالم ہیں، آج دولت ان کے پاس ہم سے زیادہ، آج گھر بڑے بڑے ان کے پاس ہم سے زیادہ۔ اصل خدا کا کرم یہ ہے کہ وہ تیرے دل میں اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دے۔ اصل کرم یہ ہے کہ وہ اپنے مناجات کی لذت، اصل کرم یہ ہے کہ وہ تجھے عبادت کی لذت سے نوازے، وہ اپنی مناجات کی لذت سے نوازے، وہ رات کے اندھیروں میں تجھے اپنی طرف بلائے، جو لذت ہائے روحانی ہے وہ تجھے عطا کرے۔ وہ اصل کرم پروردگار عالم ہے۔ ہاں یہ بھی کرم ہے، عام کرم ہے، یہ کافر کے لیے بھی ہے، یہ تیرے لیے بھی ہے۔ ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ رحمت عام سب کے لیے، کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ایک رحمت خاص ہے، اور خاص رحمت صرف خاص بندوں پہ نازل کرتا ہے۔ مثلا ذکر اہل بیت پاکستان میں ہو رہا ہے، ہر بندہ اس ذکر کو نہیں سنتا، یہ رحمت خاص ہے۔ خدا خاص بندوں کو اپنے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے ذکر کو سننے کے لیے بلاتا ہے۔ یہ محبت محمد اور آل محمد ہر کسی کے دل میں نہیں بھیجتا، یہ خاص بندوں کے دلوں میں بھیجتا ہے۔ تو کبھی رحمت خاص کو محسوس کیا کرو۔ شروع کرتا ہوں، تفسیر اس کی لمبی ہے، باقی مدد کی اور اسم کی اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
شکر ہے اس خدا کا، شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا رب ہے۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کیا اپنی دونوں صفتوں کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں شکر کرنے کی وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 3 وجوہات کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے۔ ایک تو اس کا شکر ہے کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اگر وہ رب نہ ہوتا تو عالمین نہ ہوتا۔ رب کا مطلب وہ مدبر الامور ہے۔ اگر اس کی تدبیر نہ ہوتی، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کی روشنی، یہ قندیل شمس و قمر، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہو وہ 100 دانوں میں بدل کے نکالنا، یہ سب اس کی تدبیر ہے۔ وہ مدبر الامور ہے، تبھی اس کا شکر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے وہ رب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ اگر رحمان اس کے دل میں یہ نرمی نہ ہوتی، اللہ دل تو رکھتا نہیں ہے، مفہوماً بول رہا ہوں، اگر اس کے وجود میں صفت رحم نہ ہوتی، اگر رحمان و رحیم نہ ہوتا، کبھی وہ رب نہ ہوتا۔ موسیٰ کوہ طور سے اتر رہے ہیں، ایک ماں کو دیکھا جس کی گود میں بچہ ہے، بچہ بڑا بدصورت ہے کہ بندہ دیکھے تو بچے کو دیکھنے کا دل نہ کرے، رنگت نقش و نگار ایسے، لیکن موسیٰ نے دیکھا ماں بچے سے چپکی ہوئی ہے، کبھی ماتھے کا بوسہ، کبھی رخساروں کا بوسہ، تعریف پہ تعریف کیے جا رہی ہے، بچہ ہے تو میرا ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگارہ عجیب ہے، بچہ ایسی شکل والا ہے بندے کا دل نہ کرے اسے دیکھے، لیکن ماں اسے کتنے بوسے دے رہی ہے۔ کہ موسیٰ یہ کمال ماں کا نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو میں نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ اگر یہ محبت اس کے دل میں نہ ڈالتا، کبھی وہ اس بچے کو بوسہ نہ دیتی، کبھی اس کو سینے سے نہ لگاتی۔ یہ عشق جو ماں کے دل میں ہے موسیٰ میں نے ڈالا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں بس یہ اللہ کا کہنا تھا، اچانک مڑ کے دیکھا ماں نے بچے کو وہیں چھوڑا، بچہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، تڑپنے لگا، لیکن مجال ہے یہ عورت پلٹ کے بچے کو دیکھے، کہا موسیٰ اب دیکھ میں نے دل سے محبت کو نکال دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر محبت کو دل کی طرف پلٹا دیا، پھر وہ تڑپے تڑپے دوڑی دوڑی اپنے بچے کی طرف بھاگی۔ کہ یہ ماں کے دل میں جو محبت ہے کون ڈالتا ہے؟ وہ اللہ ڈالتا ہے۔ 9 مہینہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے، سردی کے موسم میں بار بار بچے کے کپڑوں کو بدلنا، اس کے بدن کو نہلانا، اسے دہلانا، ابھی نیند کا وقت ہوتا ہے، یہ شرارتی بچہ اسی وقت رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ماں پھر اٹھتی ہے اس بچے کے لیے، کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ ایسے تو نہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت کو رکھا، کیونکہ اس کے دل میں اس محبت کو رکھا ہے، اور تیرے لیے کہا کہ میں نے جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ بھائی یہ فقیر تڑپتا ہوا تمہارے سامنے آتا ہے، کہتے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، کوئی بندہ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ کون دیتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ رحم رکھا ہے۔ یہ رحم نعمت الہی ہے۔ فرمایا وہ رب نہ ہوتا اگر رحمان اور رحیم نہ ہوتا۔ یہ پوری کائنات 2-3 صفات کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ ایک اس کی ربوبیت ہے، اور ربوبیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تبھی یہی صفت کا تعارف اپنے نبی کو دیا، کہا میں عالمین کا رب ہوں، وہ عالمین کا رسول ہے، میں رحمان اور رحیم ہوں، اور وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہی مظہر صفت خدا جو بتاتے ہیں کہ رسول آر رسول مظہر صفت خدا ہے۔ اپنا تعارف کروا دیا کہ میں وہ رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یاد رکھنا، کہیں غفلت میں نہ چلے جانا کہ کوئی اور مالک ہے۔ یوم الدین، قیامت کا مالک اگر کوئی ہے تو تیرا خدا ہے۔ تو سب کچھ کس کے لیے کرنا ہے؟ جو مالک ہے تیرا، جو رازق ہے تیرا، جو رب ہے تیرا، سب اس کے لیے کرنا۔ یہ بھول مت جانا کہ کوئی اور مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اب جب یہ فیصلہ اٹل ہو گیا، جب تم سمجھ گئے کہ تدبیر وہ کرتا ہے، رحمان وہ ہے، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اپنی رحمانیت کے صفت کے مطابق میں نے تجھے پیدا کیا، تو نہ تھا میں نے تجھے تھا کیا، تجھے عدم سے وجود میں لایا، تو نہ ہوتا تجھے کون یاد رکھتا؟ میں نے تجھے تشخص دیا، میں نے تجھے وجود دیا، اس کائنات میں تجھے پیدا کیا۔ تبھی کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض، پوری کائنات کو میں نے مسخر کیا۔ اے میرے بندے،
تیرے لیے مسخر کیا، لیکن اگر اس کائنات میں نے کسی کو اپنے لیے بنایا ہے تو میں نے تجھے، کیونکہ تو میرے لیے بنا تیری قیمت ہے، تو میرے لیے بنا تیری ارزش ہے، تو میرے لیے بنا، میں نے تیرے لیے کائنات کو بنایا ہے، اب لہذا تو نے زندگی کس کے لیے گزارنی ہے؟ میرے لیے گزارنی ہے۔ کہا دنیا میں جاؤ زندگی بسر کرو، پر دنیا برائے دنیا نہ ہو، دنیا برائے خدا ہو۔ کمانا برائی نہیں ہے، پیسہ کمانا عیب نہیں ہے، پر پیسہ برائے پیسہ نہ ہو، پیسہ برائے یوم الدین ہو، پیسہ برائے خداوند متعال ہو۔ سب کچھ کرو لیکن کس کے لیے؟ یہ سب تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ تیرا عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ میرے لیے ہونا چاہیے۔ تو سوال بنا، پہچان گئے کہ میں کون ہوں؟ میں مدبر الامور ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں، میں مالک ہوں یوم الدین کا۔ اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو نے کائنات میں جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہدایت رکھی، اور ہادی دینے کا فرض کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا وہ کھانا دے، وہ ضرورتوں کو پورا کرے پر ہادی نہ دے۔ یہ نبیوں کا آنا بتاتا ہے کہ ہادی دینا اللہ کا کام ہے، خلیفۃ اللہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور پہلا جملہ یہ کہا کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدا، حصر ہے، یہ نہیں کہا کہ نعبد و ایاک، کہا کہ ایاک نعبد، بس میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، بس میں تجھ ہی سے مدد مانگ۔ مطلب مسبب الاسباب اگر کائنات میں کوئی ہے تو کس کی ذات ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اصل جو سبب اصلی ہے وہ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے، لیکن وہ کائنات کو اسباب کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ترجمہ اگر وہابیوں والا لیا جائے کہ ایاک نعبد، کیونکہ حصر ہے نا، مسئلہ حصر کا ہے کہ بس تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور اس حصر کو واقعاً پریکٹیکلی مانا جائے، مثلاً کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ ماں سے مدد نہ مانگے نا۔ اگر صرف ہم حصر کی مانا لیں، ماں سے مدد نہ مانگے نا، بندہ ڈاکٹر سے مدد نہ مانگے نا، بندہ گاڑی والے سے مدد نہ مانگے نا، روڈ پہ پاؤں ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر سے مدد نہ مانگے نا۔ تو یہاں پہ غور و فکر کرنا، جس طرح میں نے کہا رب ہے کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو یہاں پہ سوچنا پڑے گا پروردگارا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ بات تو عقل انسانی کو پتا ہے، اصل میں مسبب الاسباب کون ہے؟ تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، لیکن رزق اگر دیتا ہے تو اسباب کے ذریعے دے۔ تینوں بار خدا کہتا ہے ملک الموت روح نکالتا ہے، ملائک روح نکالتے ہیں، میں خدا روح نکالتا ہوں۔ اصل روح نکلتی تو اللہ کے ارادے سے ہے، لیکن اس سبب میں اور اسباب میں کبھی ملائک شامل ہیں، کبھی ملک الموت شامل ہے، تو سارے وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ کہ بندہ اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر نسخہ لکھ رہا ہے اور دوائی کھانے کے بعد بندہ ٹھیک ہو گیا، تو عوامی زبان میں کیا کہتا ہے؟ مجھے کس نے شفا دی ہے؟ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، لیکن اصل شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر خدا ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ٹیبلٹ کے اندر اثر نہ رکھتا، وہ میرے بدن میں اثر کیسے کرتی؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، وجود میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں سوائے پروردگار عالم کے، لیکن وہ ساری چیزیں اسباب کے ذریعے کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ میں، ایک چھوٹی سی پیناڈول میں اتنی طاقت ہے وہ سر کے درد کو ختم کر سکتی ہے، کیا مصطفیٰ کے نام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ میری حاجتوں کو قبول کرے؟ مسبب الاسباب ہے۔ دوسری شک یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ان دونوں اگلے جملے کا اور پچھلے جملے کے ساتھ ایک ربط بھی بنتا ہے۔ وہ ربط یہ ہے کہ یہاں پر ویسے تو ہر چیز میں خدایا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن وہ مدد کب بنے گی؟ جب میں حقیقی عبد بنوں گا نا۔ ایک بندہ اللہ کا عبد ہی نہیں ہے، پھر مدد کیسے مانگے گا؟ وہ کافر بنے گا، مشرک بنے گا، سیکولر بنے گا۔ پہلے ایک اصول کو مانو، جب اس اصول کو تم نے تسلیم کر لیا کہ رسول پہلے رسول نہیں، پہلے عبد ہے، علی پہلے مولا نہیں، پہلے عبد ہیں، تبھی تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے عبدیت کے مقام پر ہے، پھر رسالت کا مقام ملتا ہے۔ اب میں مدد مانگتا ہوں کس چیز میں؟ پہلے جملے کی طرف غور کریں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ چلو تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن اے خدا اس عبادت میں مدد کون کرے گا؟ میں نے عبد بننا ہے تیرا،
میں نے بندہ بننا ہے تیرا. اب یہ بندگی مجھے کون سکھائے گا کہ کیسے بندگی کرنی ہے؟ مجھے اس مقام تک کون لائے گا؟ وہ تیرا ارادہ ہے نا. کیوں سورہ یہ آیت الکرسی میں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر میں نے تجھے ولی مانا پھر مجھے ظلمتوں سے کون نکالے گا؟ تو نکالے گا نا. اللہ کا ارادہ ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور اسی عبادت میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ تجھ سے مانگتا ہوں. تیرے علاوہ تیری عبادت میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو ہی بتا سکتا ہے میں تیرا بندہ کیسے بنوں. تو ہی بتائے گا تیرا ہادی کون ہے. تو ہی بتائے گا تیرا نبی کون ہے. تو ہی بتائے گا میں کس کے در پہ جاؤں مجھے ہدایت ملے. اے خدا کوئی اور مجھے نہیں بتا سکتا. یہاں خلیفۃ اللہ کا فلسفہ حل ہو جاتا ہے کہ دنیا والے نہیں بتائیں گے تیرا خلیفہ کون ہے، تو ہی میری مدد کر کے بتائے گا. اچھا خدا اب مدد کرنا شروع کرتا ہے کہ پہلے مانو کہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اب دیکھ میں تیری مدد کیسے کرتا ہوں. کہ اب کہو اہدنا الصراط المستقیم. ڈیمانڈ کرو مجھ سے، دعا کرو، اہدنا، ہدایت کر ہمیں. کس پر؟ صراط مستقیم پر. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے کس پر؟ سیدھے راستے پر جو مستقیم ہے. میں کیسے پہچانوں سیدھے راستے کو؟ نقشہ اٹھاؤ تو یہاں بھی بڑے سیدھے سیدھے راستے ہیں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے تیرا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ اگلی آیت کی طرف جا. صراط الذین، اگلی آیت پچھلی آیت کی تشریح کر رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. پہلا جملہ بھی کامن ہے، اس کی تشریح میں جو اگلا جملہ آتا ہے وہ بھی کامن ہے. کتنی قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. دو صفتوں کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے. یہاں پر بھی کہا نا انعمت علیہم، آگے وہ خود بتائے گا، لیکن کیونکہ مفتی اور مولوی یہاں پہ بہت ڈنڈی مارتے ہیں اس آیت پہ، اور فوراً جملہ یہاں سے کاٹ کے اپنی مرضی سے بتاتے ہیں کہ انعمت علیہم کون ہے. میں بھی بول سکتا ہوں انعمت علیہم میں ہوں. کسی مسلم نے میری اس بات پہ مجھے یہ بولا کہ عارف کاظمی دوسرے قرآن کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہو گیا. یہ بولتا ہے یہیں سے جواب ڈھونڈو، اس کا مطلب یہ دوسرے قرآن کو نہیں مانتا. میں نے کب کہا دوسرے قرآن کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا جواب اگر یہاں نہ ہو تو پھر وہاں ڈھونڈو. اگر خدا یہاں نہ بتائے یہ سورہ ہے جس کو واجب قرار دیا ہے تو جوابات بھی یہاں اللہ نے دینے ہیں نا. باقی اضافی تشریح دوسری آیتوں میں آتی رہے گی. انعمت علیہم، جس طرح رحمت خاص ہے اور رحمت عام ہے، اسی طرح اس کی نعمت بھی خاص ہے اور ایک نعمت عام ہے. پیسہ کافر کو بھی دیا، مومن کو بھی دیا، یہ عام نعمت ہے. صحت کافر کو بھی دی، مومن کو بھی دی، یہ عام نعمت ہے. لیکن علی کی ولایت ہر کسی کو نہیں دی، مودت اہل بیت ہر کسی کو نہیں دی. اگر دی ہوتی تو تاریخ بتاتی کچھ حسین کے قاتل بن رہے ہیں، کچھ حسین کے ناصر بن رہے ہیں. تو پروردگارا میں کنفیوزڈ ہوں کہ کون ہیں. بتا دیا سیدھے راستے پر چلو، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. خدا یہ کون ہیں؟ اگر مسلمان یہ فارمولہ بنا دے کہ سارے نعمت والے ہیں تو یہی تو وہ کنفیوژن ہے جس چیز کی وجہ سے مسلمان آج کا جوان دین گریز بنا ہے. کہتا بس دین، بس عید آئے گی نماز عید پڑھیں گے، مریں گے مولوی چلو جنازہ پڑھا دے گا، شادی کرنی ہوگی نکاح پڑھا لیں گے، باقی ہم جانے ہمارا کام جانے. کیوں لوگ دین گریز بنے؟ ایسی غلط تفسیروں کی وجہ سے. انعمت، سارے نعمت والے ہیں. کوئی سارے نعمت والے ہیں یا بندہ کرے تو کیا کرے؟ علی بھی نعمت والا، تمہارے مطابق امیر شام بھی نعمت والا، تو کس کے پیچھے جائے؟ صفین میں کچھ علی کے پیچھے کچھ اس کے پیچھے. اللہ کو کہیں گے سارے نعمت والے تھے نا، مفتی نے بولا تھا. کون سا نعمت والا؟ یہ ابتدا اسلام سے جھگڑا چل رہا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کسی کے گھر میں اتری ہوئی آیتیں نہیں ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے. یہ انسان کو اس کی راہ اور رسم اور طریق بتانے والی آیتیں ہیں. اللہ پر ہے کہ وہ بندے کے اوپر واضح کرے وہ کون ہیں جو نعمت والے ہیں، جن کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. کیسے خدا خاموش رہ سکتا تھا؟ خدا نے اسی سورہ حمد میں واضح کیا. روز پڑھتا ہے مسلمان،
پر غور نہیں کرتا، پر فکر نہیں کرتا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو ہدایت دے، مفتی نہیں، مولوی نہیں، کسی ایرے غیرے کے پاس نہ جانا، میں بولوں گا اہدنا، مجھ سے ہدایت مانگ، اہدنا الصراط المستقیم مجھے بولو، خدا ہدایت دے کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کون ہے نعمت والے؟ غیر المغضوب علیہم۔ کیا کہنا شان فاطمہ کا، غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پر میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ ارے حدیث تو پڑھو رسول کی کہ ان اللہ یغضب لغضبہا، خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ یہ کسی شیعہ کتاب کی روایت نہیں ہے، کتب اہل سنت کی روایت ہے کہ خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ اب یہ ڈھونڈنا تیرا کام ہے کہ یہ کس سے غضبناک تھی، خدا اسی سے غضبناک ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں نعمت والے۔ کچھ ایسے نعمت والے ہیں جن پر نعمت بھی ہے پر کبھی کبھی اپنے کرتوتوں سے، کبھی کبھی اپنی حرکتوں سے، کبھی کبھی اپنے ایکشن سے مجھے غضبناک کرتے ہیں۔ سورہ حدید پڑھو، نبی نے کہا کہ پہاڑی کو چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ سورہ حدید میں ٹوکتا ہے یہ کام صحیح نہ کیا۔ یہ اور بات ہے، بعد میں آیت آتی ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ نبی کے پاس آئے شرمندہ تھے، لیکن جس لمحے میں یہ کام کیا تھا اس لمحے میں خدا کیا تھا؟ غضبناک تھا۔ آج مسلمان مثلا ایک نیک بندہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اس میں غضبناک نہیں، نماز پڑھتا ہے، اللہ غضبناک نہیں، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ غضبناک نہیں، لیکن اگر 2 لمحے کے لیے جھوٹ بولے، 4 لمحوں کے لیے گناہ کرے، 5 لمحوں کے لیے شہوت میں آ کے کوئی گناہ کر دے، اس لمحے میں خدا غضبناک ہے کہ نہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جن پر میں کبھی بھی، یہ عصمت کی بات ہو رہی ہے، یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یہ ائمہ کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن پہ میں کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا۔ بعض علماء فرماتے اس میں کیا وہ انبیاء ہیں جنہوں نے ترک اولا کیا؟ یہ شرط بڑی سخت ہے، جن پہ میں کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا، یعنی وہ صفت جس میں ترک اولا بھی نہ پایا جائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم، مقام مریم تطہیرہ مفعول مطلق، ایسا پاک بناؤں جیسا پاک بنانے کا حق ہے، یعنی ایسی عصمت جس میں ترک اولا بھی نہ پایا جائے۔ غیر المغضوب، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ تمہیں سینکڑوں نام ملیں گے، ایک ایک کو دیکھنا کہیں کوئی ایسا نہ ہو جس پہ میں غضبناک ہوا ہوں۔ شاید یہاں بھی شک کی گنجائش رہ جاتی، لیکن آخری جملہ بول کے خدا نے مہر لگا دی کہ ان کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا یہ انعمت علیہم وہ ہیں، پہلی صفت یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم، میں کبھی ان پہ غضبناک نہیں ہوا، اور وَلَضَّالِّينَ، اور یہ وہ ہیں جو کبھی بھی گمراہ نہ رہے۔ اب سرکل میں یا نبی آتا ہے یا رسول آتا ہے یا آئے تطہیر والے آتے ہیں جن پہ اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا اور جو کبھی گمراہ نہ رہے۔ دلیل کے لیے ایک ہی اشارہ کافی ہے، جب ہر کسی صحابی کا نام آتا ہے سامنے ایک صفت آتی ہے رضی اللہ عنہ، اور جب علی کا نام آتا ہے تو صفت آتی ہے کرم اللہ وجہہ۔ پوچھا گیا سارے رضی اللہ، علی کرم اللہ کیوں؟ کہ مجبور ہیں صرف علی کو کرم اللہ بولنا پڑتا ہے، کہ دوسروں کو بھی تو بولو، کہ نہیں بول سکتے۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کہ سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، علی کا چہرہ کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا۔